السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو؟ امید کرتے خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ جو میں 2-3 ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اور میری کہانی کیا ہے اور میں کیسے حالات سے گزر رہی ہوں۔ تو میں ابھی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ پھر جب یہ کراچی ہم لوگ گئے، میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی تو مجھے پتہ چلا یہ جیل میں چلے گئے۔ پھر میں اپنے بیٹے کو لے کے جیل میں گئی۔ پہلا دن زندگی میں میرا، ہاں ایک دفعہ گئی تھی ضرور، جب میں چھوٹی سی تھی، میرا چاچا جیل میں تھا، ان کو کسی وجہ سے جیل ہو گیا تھا، جب گئی تھی 8-9 سال کی عمر میں گئی تھی۔ جس دن میں پہلا دن ادھر گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کس طرح کرنا تھا، جیسے جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے ویسے میں نے کیا۔ ٹکٹ لیے، نہ اسی کی فوٹو کاپی جمع کرایا، پھر قیدی کا نام پوچھا، قیدی کا نام بتایا، والد کا نام بتایا میرے سسر کا۔ اس کے بعد میں گئی ادھر کٹہرے میں، جہاں وہ کیا نام ہے، قیدی آتے ہیں جیل میں جو ملنے کے لیے، ملاقاتی جو جاتے ہیں، وہاں گئی۔ تو وہاں جب میں گئی تھی نا، پہلے تو میں خالی ہاتھ گئی۔ جب وہ میں انتظار کرتی رہا، اب آئے گا، وہ تو مایوس بیٹھا تھا، ہفتہ 10 دن ہو گیا تھا تقریباً ان کو جیل میں۔ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ میرے پیچھے کوئی آئے گا، لاوارث چھوڑا تھا۔ خیر پولیس والے نے تو کچھ نہیں کرا، لیکن ان کو وہاں کی جو قیدی ہوتے ہیں نا، بڑے بدماش قسم کے ہوتے ہیں۔ صرف وہ پیسے لینے کے چکر میں قیدیوں کو، جو نیا قیدی آتا ہے ان کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، مارتے بہت ہیں۔ تو ان کو بھی فرسٹ ٹائم زندگی میں جیل ہوا ہے۔ تو جیسے میں گئی نا، رونے لگ گئی۔ میں نے اپنے زندگی میں فرسٹ ٹائم اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھا۔ جب وہ روئے تو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، ایک نا ہنگامہ ٹائپ کا صورتحال پیدا ہو گیا۔ ایسے ہاتھ جوڑ رہے تھے، زبیدہ کچھ کرو، خدا کا واسطہ، یہ مجھے بہت مارتے، بہت ٹارچر کرتے، 50,000 روپیہ مانگ رہے، مجھ سے منوایا ان لوگوں نے مار کے، تم ایسا کرو کہیں سے بھی لا کو 50,000 روپیہ دو۔ تو میں 17,000 جو لے کے گئی تھی، تو اس میں تقریباً میرے پاس 3,000 روپے، 1500-2500 میں نے کرایہ دیا، کوئی 1,000-1,500 خرچہ ہو گیا، وہ میرے پاس تھے پیسے، مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس 5,000 روپے ہیں، آپ یہ لے لو لیکن ان کو مارو نہیں۔ میں نے وہ 5,000 روپے ان کو دیا۔ دینے کے بعد پھر بھی میرے شوہر جو مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ تو کہیں سے بھی یہ پیسے پورا کر کے دے، یہ مجھے اگلے بیرک میں شفٹ کر دیں گے، پھر مجھے نہیں مار سکتے یہ۔ میں نے کہا مرید میں کہاں سے پیسے لے کے آؤں، کس سے لے کے آؤں؟ میں نے سیٹھ صاحب سے بھی بات کی، وہ میرے بات نہیں سن رہے، نہ میرا ساتھ دے رہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ یہ بھی میں آنے میں کتنی لیٹ ہو گئی کہ یہ آپ کے چچا لوگوں نے، آپ کی بہنوں نے، سب نے مل کے یہ مجھے کرایہ کا رقم بنا کے دیا تھا، وہ مجھے ابھی یہاں آنے جانے کے لیے کرایہ بھی چاہیے۔ ابھی میں نے 5,000 روپے ان کو دے دیے، باقی دیکھتے اللہ مالک ہے۔ جب میں وہاں سے نکلی، یقین کر جیل سے، لانڈی جیل سے 2.5 نمبر، کورنگی 2.5 نمبر، وہاں تک کا سفر بس میں نے نکالے ہیں، اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی، کنٹرول نہیں کر پائی۔ میرا زاروں قطار رونا، میرا بچہ کا رونا، بس میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے، عورتیں لیڈیز پوچھ رہے بھائی باجی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ بہت کوشش کی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، نہیں۔ ہر بندے کی نظر میں، ہر بندے کے چہرے میں نے خود کا وسیلہ ڈھونڈا ہے، اللہ سے مانگا ہے یا اللہ یہ مسئلہ حل کر۔ مجھے کاروبار ختم ہونے کا، بے روزگار ہونے کا بالکل بھی کوئی فکر نہیں تھا، کیونکہ روزی جو ہے نا اللہ دینے والا، چاہے زیادہ کھائے چاہے تھوڑا کھائے، کسی کا حق کوئی چھین کے ہے نا، کوئی بڑا نہیں بن جاتا، اس کی تقدیر یا اس کی قسمت نہیں لے کے جا سکتا۔ صرف وقتی جو پیسہ، وقتی جو رزق ہوتا ہے نا وہ لے سکتا ہے، لیکن نصیب کا جو لکھا وہ نہیں لے سکتا۔ جو ہماری تقدیر میں تھا ہم سے انہوں نے چھین لیا، اس نے لے لیا، ٹھیک ہے لے۔ اس کا ایک بیٹی ہے نا، میری 4 بیٹی ہیں، میرے 4 بیٹے اگر حق پہ ہوا نا، ہمارا حق ہمیں ملے گا،
میں بددعا نہیں مانگوں گی اس کے لیے. اس انسان کے لیے میں نے بھائی بہن کے اپنے گھر میں بٹھا کے اچھا ہاتھ کھانا بنا کے ان کو کھلایا. میری بیٹی چائے بنا کے اس کو پلاتی تھی، اچھے سے اچھے چائے بنا کے، انکل انکل کر کے منہ نہیں تکتی تھی. میری بیٹی ان کو چائے بنا کے پلاتی تھی اور پسند بھی بہت کرتا تھا چائے. تو ایسا انسان جب گھر کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا کے ہمارے سے اتنا بڑا فراڈ کرے، کیا اس کو اللہ بخشے گا؟ چلو دنیا میں وہ جی لے، کیا پتہ اس کی سزا آخرت کے لیے رکھی ہو. تو وہ جو بھی کرے گا نا اللہ کرے گا. میں اس کو بد دعا نہیں دوں گی. میں نے اپنے بچیوں کو بھی بولا، بیٹا نماز پڑھتے ہو نا، آپ نے بد دعا نہیں مانگنی. اللہ سے بس اللہ سے یہ مانگنا، یا اللہ ہمیں صبر دے، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ضرور دیں گے. پھر یہ 2 مہینہ جو ہے نا لانڈی جیل اور یہ کورنگی ڈائی نمبر سٹی کورٹ، یہ میرا آنا جانا تھا. جب پیشی ہوتی تھی سٹی کورٹ جاتی تھی. وہاں کا جو حالات نظام ہے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اتنے عوام، اتنے لوگ، اتنے، میں کبھی زندگی میں بھیڑ میں نہیں گئی. اتنے عوام، اتنے بھیڑ میں کبھی نہیں گئی. مجھے دیکھ کے وحشت ہوتی تھی، کتنے لوگ، کتنے عوام، کتنے لوگ قید ہیں. لوگوں کو دیکھ کے ترس بھی آتا تھا، یار لوگ کیسے کیسے حال میں گزار رہے زندگیاں گزر رہے ہیں. تو وہاں نیچے کوڑا کرکٹ اتنا پڑا ہوتا تھا، بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ قیدی بیٹھے ہوئے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے. خیر میں نے بھی تھوڑا بہت کھانا اپنی بہن کے گھر سے پکا کے لے گئی اور جا کے میں ان کو دیکھ کے مجھے بہت خوش ہوا. اور اتنی بھیڑ میں بھی میں نے جاتے ان کے گلے لگ کے میں جو روئی. دنیا دیکھ رہی تھی مجھے، وہ مجھے چپ کرا رہے تھے ساتھ، کیونکہ کہہ رہی ایک چین کے ساتھ 10 بندے بندھے ہوئے تھے، 10 بندے. وہ دن میرے زندگی کا اذیتناک دن تھی. میں بس اللہ سے بولتی، یا اللہ کاروبار جائے، سب کچھ جائے، لیکن میرے شوہر کو مجھے واپس دو، میرے بچوں کے باپ کو واپس دو، تاکہ وہ گھر میں رہے گا نا، کم از کم میرے سر کے سربراہ میرے بچوں کے باپ ہے، گھر میں رہیں گے نا، وہی میرے لیے بہت ہے. کوئی کام نہ کرے. اللہ سے مانگتی تھی. چلو خیر اللہ نے سن لی. 2 مہینے کی کٹھن سفر کی بات. ان کے ساتھ کوئی قیدی تھا، انہوں نے کوئی نمبر، پتہ نہیں وہ بھی کسی فراڈ کی کیس میں جو ہے نا اندر آیا. انہوں نے ایک نمبر دیا کہ یہ لے لو، کہ یہ نمبر جو ہے نا آپ اپنے وائف کو بولو کہ اپنے نمبر سے جو ہے نا ان کو یہ واٹس اپ کر دیں. یہ نمبر، اس نمبر پہ واٹس اپ بناؤ اور اسی نمبر پہ یہ نمبر سینڈ کر دو کہ مجھ سے رابطہ کریں. وہاں جیل کا کوئی کسی کا نمبر دی. میں لے کے آ گئی. انہوں نے جیسے مجھے کہا میں نے ویسے ہی ان کو اپنے نمبر پہ اس بندے کا واٹس اپ بنایا. واٹس اپ بنا کے میں نے، اللہ راضی ہو اس انسان سے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہزاروں قسم کی کسی کی مدد کرنے کی موقع بنائے اور اللہ تعالیٰ ان سے مدد کروائے. اس نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش رکھے اس انسان کو. پھر میں آئی، وہ بنا کے وہ نمبر جو میں نے ان کو سینڈ کیا، میں نے سینڈ کیا اور میں نے کہا یہ بندہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان سے بات کرو. انہوں نے کچھ چھوٹا سا چٹ بھی لکھا تھا اس میں نے بھی وہ واٹس ایپ میں پک تصویر کھینچ کے بھی بھیجا. پھر میں نے ویسے لکھ کے بھی میں نے ان کو بھیجا. پھر انہوں نے مجھ سے واپسی پوچھا، بھائی یہ کون ہے، آپ کون ہو، یہ کس نے نمبر دیا. پھر میں نے ان کو تفصیل سے بتایا، میں نے ایسی بات ہے. ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی. اب 2 دن کے بعد اس بندے کا پھر سے میرے پاس نا وائس آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ کیوں ادھر باندھے، کس وجہ سے باندھے. تو میں نے پہلے اگنور کیا. میں نے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، میں ایسے کسی پہ، اکیلی عورت ذات ہوں، میں کسی پہ کیسے بھروسہ کروں. پھر میں نے کہا، میں نے اگنور کیا، میں نے چپ کر کے نا ان کے وائس کا جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ سے ان کی وائس آئی، دیکھیے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جو بھی بات ہے ڈیٹیل سے مجھے بتائیں. پھر میں نے ان کو کہا میرا شوہر جو ہے نا مطلب فراڈ کی کیس میں ان کو اندر کیا گیا، تو ایسا مسئلہ ہے. تھوڑی بہت میں نے ان کو بتائی. پھر انہوں نے مجھے کہا آپ کو وہ جو ان کا ایف آئی آر کی فوٹو کاپی ہے، یہ وہ جو بھی چیزیں ہیں ڈیٹیل سے مجھے بتاؤ. میں نے ان کو بتایا سر مجھے اس چیز کا مجھے ویسے بھی کوئی علم نہیں تھا. میں نے ان کو بھی بتایا میرے کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، کہاں ہے کیا ہے مجھے نہیں پتہ. بس میں ملاقات پہ جاتی ہوں، مل کے آ جاتی ہوں، پیشی میں جاتی ہوں، مل کے آ جاتی ہوں، بس اتنا میرا کام ہے. باقی کا کام مجھے نہیں پتہ، نہ میرا کوئی وکیل ہے.
نہ میری اتنی حیثیت ہے، نہ میں نے کوئی وکیل کیا. وکیل سے بات کی تو وکیل 60 سے 70 ہزار روپیہ مانگتے ہیں، اور ضمانت کے لیے بھی کوئی گاڑی واڑی کو گھر کے کاغذات مانگتے. وہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی، میں کیسے ضمانت دیتی اور کیسے وکیل کا خرچہ اٹھاتی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اپنا وکیل جو ان کا اپنا تھا، اس سے ان کا کوئی رہائشی تھا، اپنا وکیل انہوں نے بھیجا. انہوں نے سارا صورتحال جو بھی تھا ایک ایک کر کے نا سارا انہوں نے واچر اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ایف آئی آر کی فوٹو کاپی سب کچھ ڈیٹیل کی ساتھ انہوں نے مجھے دوبارہ سے مجھے سینڈ کیا. بھائی یہ مسئلہ، یہ آپ لوگوں کے پاس چارج لگا، کیس اتنا مطلب وہ نہیں ہے، ہائی بھائی کیس نہیں ہے، چھوٹا کیس ہے، آپ فکر نہ کریں چھوٹ جائے گا. میں کیسے فکر نہ کروں، مجھے تو امید نہیں کیسے چھوٹے گا کیسے نہیں چھوٹے گا.